دوست ہی نہیں میرے خیر خواہ و غمگسار بھی ہو. اتنی جلدی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ آرزو یہی ہے کہ اپنی تمام عمر بطور ایک خادم کے آپ کے پہلو میں گزار دوں. درود ہو عزیز مصر علی جناب یوزارسیف پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. کہیں آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ نہیں. زخم گہرا ہے لیکن یہ بڑا خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں. تھوڑی صاف روئی اور نیم گرم پانی لے آؤ. علی جناب. اطاعت علی جناب. اپنی پوری سی کوشش کیجیے. نیمی صاحب مجھے بہت عزیز ہے. مجھے ابھی اخناتون کے پاس جانا ہوگا اور آج کا تمام واقعہ ان سے بیان کرنا ہوگا. ہمیں اب یہ کیسے اطمینان ہو کہ باہر جناب یوزارسیف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جناب یوزارسیف کو قصر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. شہر غیر محفوظ ہے. جی ہاں، میں جناب یوزارسیف کے پیچھے جاتا ہوں. تو نینیفر کپتا بھی مارا گیا. یعنی اب کائنان معبد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کافر کے شر سے ہمیں نجات دلائے. روز بروز اس کا دائرہ اختیار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ادھر آمون ہوتب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور ادھر اس احمق نے بھی اپنی لگام دے رکھی ہے. حتیٰ کہ نوالا بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں توڑتا. میں محافظین قصر میں سے ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ کام کرنے کی جرت رکھتا ہے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں یوزارسیف موقع پرست کو راستے سے ہٹا دے گا. تمہارا کیا خیال ہے، وہ یہ کام کر پائے گا؟ ہاں. جانتی ہو اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہم آمون ہوتب و یوزارسیف کے قتل میں ملوث ہیں تو ہمارا کیا اثر کریں گے؟ تو تم کوئی ثبوت ہی مت چھوڑنا. ہر ثبوت کو مٹا ڈالنا. یعنی جو بھی یوزارسیف آمون ہوتب کو راستے سے ہٹائے ہم اسے ہی راستے سے ہٹا دیں. یہ اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ میں مرنے اور طبس کے ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہونے سے تو کہیں بہتر ہے. سمجھے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خون خرابے کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ احمق! یہ جنگ آمون اور آئین آمون پرستی کی بقا اور فنا کی جنگ ہے. یوزارسیف میرا اور تمہارا دشمن ہے. اسے نہیں ماریں گے تو ہمیں نابود کر دے گا. اگر ہم نے اسے مار ڈالا تو آمون ہوتب ہمیں مار ڈالے گا. تب ہم کیا کریں گے؟ اے آمون بزرگ، ہمارے دشمنوں کو نابود کر دے. ایک بیگانے کافر کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے. اے آمون بزرگ، یوزارسیف کے خیالی اور بیکار خدا کو خود پر اور مصر کے دیگر خداؤں پر غالب نہ ہونے دینا. بطور مشیر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس وقت معبد کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام کرنا مناسب نہ ہوگا. یوں نہ صرف بہت سے بے گناہ افراد بلا وجہ مارے جائیں گے بلکہ اس طرح تسلط معبد آمون بھی ختم نہیں ہو سکے گا. آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت بڑے گستاخی ہے. آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے. کیا ہوا جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، لیکن یہ کام یقیناً کاہنان معبد ہی کا ہے. ہم نے ان کی جاسوسیوں اور دخل اندازیوں کو برداشت کیا تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، اور جب ان کی سازشوں اور چال بازیوں کو برداشت کیا تو وہ اب آپ کی جان کے درپے ہو گئے. کیا معلوم کہ وہ کل کو ہماری جان کے درپے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے. اگر آپ کا ہدف صرف کاہنوں اور آف ماہو کی نابودی ہے تو یہ مقصد ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں.
لیکن اگر اصل ہدف آئین بت پرستی کی تبدیلی اور آئین یکتا پرستی کی ترویج ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. لوگ تلوار کے زور پر کبھی کوئی آئین تسلیم نہیں کرتے. اگر جناب فرمانروا صرف قحط کے زمانے تک صبر کر لیں تو خدا نے چاہا تو اس کے ارادے سے ہم نابودی آمون کا از خود مشاہدہ کریں گے. اچھی بات ہے، چونکہ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے، لہذا صبر کر لیتے ہیں. ویسے یہ مسافرت کا کیا قصہ ہے؟ سنا ہے کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں، ارادہ تو کیا ہے کہ تمام سرزمین مصر اور اس کے قصبوں اور دیہاتوں کا دورہ کروں اور وہاں کے گوداموں کی تعمیرات اور گندم کی ذخیرہ سازی کا نزدیک سے جائزہ لوں. باوجود اس کے کہ میں آپ سے دوری کا متحمل نہیں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں، تو آپ کے فیصلے سے اتفاق کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. میں عوام سے رابطہ برقرار کرنے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی فکر میں ہوں، کیونکہ عوام کو جب حکومت خیر خواہ نظر آتی ہے تبھی وہ اس پر اعتماد کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ رابطہ برقرار ہو جائے اور ہم عوام کو وسیع پیمانے پر گندم کی کاشت اور اس کی ذخیرہ سازی کی جانب راغب کر سکیں. امید ہے روانگی سے قبل ایک ملاقات ضرور ہوگی. جی ہاں، ضرور. تلوار پھینک دو، اپنی تلوار پھینک دو. بس کرے مالک، وہ اس وقت نہتا ہے. نگہبان، اسے لے جاؤ. عالی جناب، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ہلکی سی خراش آئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اسے لے جائیں اور قصر کے عارضی زندان میں ڈال دیں. یہ کیا ہوا؟ کسی نے عالی جناب کی جان لینے کی کوشش کی ہے. یہ قصر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو واضح ہے، وجود جناب یزار سیف ان کی نابودی کا باعث جو ہے. وہ حق بجانب ہیں، آخر اپنی بقا کے لیے کچھ تو کریں گے نا. آخماہو ایک چالاک شخص ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ یوزاسیف اور باخناتون کو راستے سے ہٹانا ہی واحد حل رہ جاتا ہے. شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے. ایسا کریں، تھوڑی روئی اور نیم گرم پانی مجھے لا دیں. روئی اور گرم پانی ابھی لایا. ہم سب کا محافظ خداوند متعال ہے. اگر ہم ذرا بصیرت سے کام لیں تو وہ ہر لمحہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہ تو آخمہو اور کاہنان مابت کی خوش قسمتی ہے کہ نہ تو میں خوریزی کے حق میں ہوں اور نہ ہی جناب یوزاسیف اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ورنہ میں مابت آمون کا نام و نشان مٹانے میں بالکل دیر نہیں لگاتا. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے آمون کی نابودی اور سقوط آئین بت پرستی اب زیادہ دور نہیں دکھائی دیتی. نہیں معلوم آج آسمان اس قدر غمگین کیوں ہے. آج آسمان کوئی اچھی خبر نہیں دے رہا ہے. کیسی خبر؟ یہ خبر کس سے مربوط ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ میں اپنی جائے پیدائش کے نان میں پریشان حالی دیکھ رہا ہوں. بہرحال ہم منشائے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم ہیں. آپ یعقوب نبی کو کوئی خط کیوں نہیں لکھ دیتے، بلکہ چند قاصدوں کو کنعان کیوں نہیں بھیج دیتے تاکہ آپ کے بابا کم از کم آپ کے حالات سے باخبر ہو جائیں؟ نہیں معلوم کیا مصلحت ہے اس میں. کئی بار کوشش بھی کی مگر ہر بار پہ کہ پروردگار یکتا مانے ہو گئے. غالباً ہمارے وصال کا وقت ابھی نہیں آیا ہے.
برسوں پہلے راہیل، پھر فائقہ اور یقین بزرگ اور دیگر بہت سو کو دیکھا جو اس قافلے کے پیچھے چلے گئے۔ گزشتہ برس زلفا اور آج بلہا۔ موت کا کارواں کبھی نہیں رکتا اور لوگ یکے بعد دیگرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کارواں سے جا ملتے ہیں۔ اگرچہ بلہا اور زلفا نے میرے بچوں میں حسد اور کینے کا بیج بویا، لیکن میں نے ان دونوں کو معاف کیا اور خداوند بھی ان کے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ میں بلہا کی موت پر اس کے دونوں بچوں دان اور افطاری کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے اس کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں اب قصر میں مزید رہنا نہیں چاہتا، بہتر ہوگا میں یہاں سے کسی سادہ سی جگہ منتقل ہو جاؤں۔ کیوں عالی جناب؟ یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ بہتر ہوگا کہ اس قصر کو فرما رواؤں کے لیے رہنے دیا جائے۔ اب تک تو میں مجبور تھا، میرے لیے ایک سادہ سے مکان کا انتظام کیجیے۔ بہتر جناب، اگر عالی جناب تھوڑا وقت دیں تو میں بینا روس اور نیمی صابو کی مدد سے کوئی مناسب گھر تلاش کر لیتا ہوں۔ اور ہاں، چند قاصدوں کو آج ہی مصر کے تمام شہروں میں روانہ کریں اور تمام سربراہان اس شہر کو طبس میں مدعو کریں اور ماہرین تعمیرات میں سے چند ایک افراد کو بھی مطلع کریں۔ گوداموں کی تعمیر جلد از جلد شروع ہو جانی چاہیے۔ اطاعت عالی جناب۔ ہمیں 7 بڑے گودام تعمیر کرنا ہوں گے۔ عالی جناب، طبس کے لیے تو ایک گودام ہی کافی ہوگا، تو پھر ان 7 گوداموں کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ طبس مصر کا مرکز ہے۔ مصر کے تمام شہر اور قرب و جوار کے تمام ممالک بھی یہیں سے رجوع کرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ یہاں کے گودام ان تمام لوگوں کی 7 سالہ مطلوبہ ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دوسرا، چونکہ ہمیں گندم کو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنا ہوگا، چنانچہ جگہ بھی زیادہ درکار ہوگی۔ علی جناب، خوشوں سمیت کیوں؟ اس کے لیے تو واقعی کئی گودام درکار ہوں گے۔ دراصل ہمیں ایک چیز سے 2 فائدے لینے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کی مطلوبہ گندم کی ذخیرہ سازی کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے۔ ہمیں ان گوداموں سے گندم نکالنے کے لیے ان کے نیچے دریچے بھی بنانے ہوں گے۔ یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل میں، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا، اور گندم کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ان گوداموں کی چھتوں کو مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ البتہ گوداموں کے اوپری حصے میں ہمیں دریچے بنانا ہوں گے کہ جہاں سے ہم گندم کو گوداموں میں ڈال سکیں۔ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، اس طریقے سے تو گندم زمین کی نمی سے بالکل محفوظ رہے گی۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اسی طرح ہمیں 7 سال کی ذخیرہ سازی کے لیے 7 گودام تعمیر کرنے ہوں گے، تاکہ ہر سال ایک گودام میں ذخیرہ